اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑا جو فضل کیا ہے نا، جو بہت غیر معمولی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں نہایت درجہ تقویٰ اور ذہانت، یہ دو چیزیں جمع کی ہیں۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ اولادوں میں ایسے لوگ ہوں، بڑے بڑے آدمی بھی ہم نے اولادیں دیکھی ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، وہ ان کا اور ان کی اولاد کا زمین و آسمان کا فرق۔ لیکن مسیح موعود السلام کی ایسی دعائیں تھیں کہ سب سے پہلے وہ چلہ جو کاٹا ہے ہوشیارپور میں 40 دن کا، اور جس میں 2 خادم حضور کے ساتھ تھے، وہ ان کو ہدایت تھی کہ آپ نے کھانے کے وقت آ کر کنڈی کھٹکا کے کھانا باہر رکھ دینا ہے، بات کوئی نہیں کرنی ہے، واپس چلے جانا ہے، پھر اگلی دفعہ آؤ گے کھانا لے کر آنا ہے تو وہ رکھ جانا ہے، اور یہ پہلے برتن لے جانا ہے، سوائے جمعے کے دن کے، کہ جمعے کے دن کو نماز ہم اکٹھی فلاں مسجد میں پڑھ لیں گے، تو بالکل باہر تھی غیر آباد جیسی۔ تو اس میں جو دعائیں کی ہیں وہ در حقیقت اپنے جانشین کے لیے کی ہیں، حالانکہ اس وقت کبھی آپ کا دعویٰ نہیں تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ دعویٰ تو 89 میں ہوا ہے، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ اور وہ جو بعد میں حضور نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، تو اس میں ہے بھی سارا یہی کہ آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جو ایک صفات کا مالک ہوگا۔ ان صفات کا مالک ہونا جو صفات وہاں بیان کی گئی ہیں، یہ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی ذات میں ہم نے خود دیکھ لیا نا۔ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھنے کی سعادت نہ پائی، انہوں نے کوشش کی کہ حضور کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ حسن و احسان آپ میں ہم دیکھ سکیں۔ تو وہ حسن و احسان خوب جھلکیاں مار رہا تھا جہاں پہ۔ تو آگے پھر اولاد میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس رنگ میں وہ رکھی ہے، سارا حیرت ہوتی ہے دیکھ کر۔ اب موجودہ حساب میں بھی وہ ذہانت چل رہی ہے، وہ تقریر چل رہی ہے، وہ تحریر چل رہی ہے، وہ نظمیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ورسٹائل برین جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے۔ تو یہ چیزیں خاص اللہ تعالیٰ کے فضل سے عطا ہوتی ہیں، بہت ہی خاص فضل۔ تو مسیح موعود السلام پر یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اولاد اس رنگ میں چل رہی ہے آگے۔